کہ اس وقت احتساب کا جو نظام اس ملک میں جاری ہے، اور یہ بات صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، یہ بات اپوزیشن کی دیگر جماعتیں نہیں کر رہی، غیر جانبدار حلقے بھی اس بات پر معترض ہیں کہ یہ کیسا احتساب کا نظام ہے کہ جس احتساب کے نظام کے شکنجے کے اندر صرف اور صرف اپوزیشن کے رہنما آ رہے ہیں۔ آخر کار حکومت کے جو ممبران ہیں، کابینہ کے جو ممبران ہیں، ان سے یہ سوال کیوں نہیں کیا جا رہا، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کابینہ کے ممبران جن کے اندر پرویز خٹک صاحب شامل ہیں، جن کے اندر علیم خان صاحب شامل ہیں، جن کے اندر زلفی بخاری صاحب شامل ہیں، جن کے اندر اور دیگر رہنما شامل ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے آخر سوال و جواب کیوں نہیں ہو رہا؟ اور یہ تمام سزائیں، یہ تمام انویسٹیگیشنز اینڈ انکوائریز اپوزیشن کے ممبران کے خلاف کیوں کی جا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت کا ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ وہ اس ملک کو ون یونٹ بنانا چاہتے ہیں، اس ملک میں ون پارٹی رول کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پچھلے کئی ماہ سے، جب سے وہ قومی اسمبلی کے اندر آئے، انہوں نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ان وزیر اعظم کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا، اور اس ملک میں جو ون سائیڈڈ اس وقت ایک تاثر اور میڈیا کے فریڈم آف ایکسپریشن کو جس طریقے سے گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہر اس ایشو کے اوپر بات کی، لیکن یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اس سلیکٹڈ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ملک میں سے اپوزیشن کا صفایا کرنے کے لیے یہ تمام نظام بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ آج میاں نواز شریف صاحب کو بھی سزا دی گئی۔ ہم دوبارہ اس چیز کو بڑا انفارچونیٹ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ وہی احتساب عدالت ہے کہ جہاں پر اس وقت 4 سابقہ وزراء اعظم کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، لیکن اسی احتساب عدالت میں پنڈی میں جہاں پر ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف کیس چل رہا ہے، اس کے چنے ہوئے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف کیس چل رہا ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ عدلیہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جے آئی ٹیز ہر چیز میں تو بنا دی جاتی ہیں، لیکن جنہوں نے اس ملک میں آئین کو توڑا، جنہوں نے اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ نافذ کی، ان کے خلاف کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتی۔ اگر حکومت کے وزراء جہانگیر ترین صاحب، اگر ان کے کوک اور ان کے مالی کے نام اکاؤنٹس پکڑے جائیں تو اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتی، اور تمام سوال و جواب اس وقت صرف اور صرف اپوزیشن سے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس میں طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ آصف زرداری صاحب نے ایک شخص کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھ دیا، اس الزام سے بھی بری ہوئے۔ اس طرح کے بھی الزام لگائے گئے کہ وہ منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، اس سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بری الذمہ ہوئی، اور ہم نے اپنی انوسینس، اپنا پوائنٹ آف ویو کورٹ آف لا کے اندر ہم نے پروو کیا، اپنی انوسینس وہاں پر پروو کی۔ آج بھی یہ جو الزامات دہرائے جا رہے تھے ٹی وی کے اوپر، یہ اسی طرح کے مذاق خیز الزامات ہیں۔ کہاں سے بات شروع کی اور اس کو لا کر صدقے کے بکروں کے اوپر اور دھوبی سے کپڑے دھلوانے کے اوپر ختم کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ان کی عمر 1 سال کی تھی کہ جس کمپنی پاک لین کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں وہ شیئر ہولڈر بنے، ان سے اس وقت کا حساب مانگا جا رہا ہے جس وقت وہ بالغ بھی نہیں تھے۔ اس وقت کا حساب مانگا جا رہا ہے جب وہ اس ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس احتساب کے نظام کے اوپر احتجاج نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، ہم اپنا لائے عمل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین 26 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے لاڑکانہ میں، گڑھی خدا بخش میں، وہاں پر اس میٹنگ میں پارٹی کی تمام صوبوں سے آئی ہوئی قیادت سے بھی مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد 27 تاریخ کو وہاں پر اپنی تقریر میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے دن پر اس کے اندر اپنا مستقبل کا لائے عمل بھی دیں گے۔ لیکن یہ بات میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں اس وقت غم و غصے کی ایک لہر ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی
कोई ये बात नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वो किसी तरीके से भी जब भी उनको निशाना बनाया जाएगा, इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ना सिर्फ बाहर निकलेंगे, बल्कि अवाम वो समझती है, वो जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के लिए एक उम्मीद की हैसियत रखते हैं, नौजवान हैं, और उनके जो स्टांस हैं हर इशू के ऊपर, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हो, वो बड़ा खुलकर उन कुव्वतों को भी निशाना बनाते रहे हैं जिन कुव्वतों के खिलाफ इस मुल्क में कोई बात तक करना नहीं चाहता। उनके इस लाए अमल का 27 तारीख को वो कौम के सामने रखेंगे और हम ये बावर कराते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वो उनमें से नहीं कि जो किसी भी सूरत में मैदान को छोड़ेंगे। हम डट कर इन इल्जामात का मुकाबला करेंगे, इससे पहले भी किया है। हम सड़कों पर भी निकलेंगे, हम अदालतों में हर फोरम के ऊपर अपना मुकदमा भी लड़ेंगे, अपनी बेगुनाही भी साबित करेंगे और इस हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत को कि जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर एनएफसी अवार्ड, 18वीं तरमीम और ये तमाम वो चीज़ें जिसके हसूल के लिए इस मुल्क में बड़ी जद्दोजहद रही, उसको अगर ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका भरपूर मुकाबला करेगी। मैं आप तमाम लोगों को मशकूर हूँ कि आपने इतने कम वक्त में यहाँ पर आप आए और अब आपके अगर कोई सवालात हों तो उन सवालात का जवाब जी सवालात ले लें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको लिए चलते हैं खेलों के मैदान में।